کیا بھرا ہوا ہے؟ گوبر بھرا ہوا ہے. تو گوبر اگر آپ کے یہاں ذہن میں بھرا ہوا ہو اور بجائے اس کے کہ آپ کے دماغ میں پارٹیکلز ہوں، اس کی جگہ آپ کے دماغ میں گوبر ہو، تو ہر اچھی چیز آپ اسی نظر سے دیکھیں گے. امیجن کریں کہ ایک آدمی نے میں نے جب اس ٹریلر کو دیکھا تو مجھے کوئی اس سے تشویش لاحق نہیں ہوئی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس سے کچھ لوگ متاثر ہو جائیں گے. یہ چیز میرے تھاٹ میرے ذہن میں 0.1 سیکنڈ کو بھی نہیں آئی ہے. اور یہ آیت پڑھتے ہوئے ایک آدمی کو دکھایا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، حرث لکم، یعنی بیوی کو کھیتی قرار دینا. یہ صرف اسلام، یہ قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہندو کتابوں میں بھی یہ ایکسپریشن ملتا ہے. شروع میں صرف ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا، اور یہ پوائنٹ چونکہ ٹرینڈنگ میں ہے تو اس لیے اس پر بات کرنا ضروری. اس معنی اگر ہو جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ذرا جلدی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ پوائنٹ جو ہے وہ ایک مووی ٹریلر کو لے کر ہے کہ جس کو سوشل میڈیا کے اوپر کافی آج کل پھیلایا جا رہا ہے. میں اس پر بات کرنے سے پہلے میں اسٹیج پر لے رہا ہوں عاطف ریان صاحب کو. عاطف ریان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، وعلیکم السلام، اور میری طرف سے بھی آپ کو بھی اور تمام سننے والے ناظرین کو جو پیار بھرا سلام. اچھا، یہ جی بتائیں کہ حضرت. یہ جو مووی کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جی حضرت، پہلے سننے میں آ رہا تھا اس کا نام تھا کہ ہم دو ہمارے 12، لیکن بعد میں اس کا نام کر دیا گیا کہ ہمارے 12. اچھا، صرف یعنی ہم دو ہٹا کے ہمارے 12 کر دیا گیا. اوکے. سننے میں اچھا، ایسا آ رہا تھا. میں نے یہ ٹریلر ٹویٹر پر کسی نے ٹویٹ کی تھی تو اس پر دیکھا تھا، اور اس میں ایک آدمی کو دکھایا گیا کہ وہ اسپیچ دے رہا ہے. اور اچھا، یہ ایک نالج اسلام صاحب بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو وہ اسپیچ، وعلیکم السلام، تو وہ اسپیچ دے رہا ہے، اور اسپیچ میں گویا کہ اس کو دکھایا گیا کہ کسی مسجد کا امام ہے یا اسکالر ہے، اور وہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتیوں میں. اس نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، وہ لفظ جو ترجمے میں موجود نہیں ہے، کہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے آؤ. اپنی مرضی سے اس کے اندر اس نے اس لفظ کا اضافہ کیا. اور اس کے بعد پھر اس ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک مرد ہے جو عورتوں کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کا مطلب یہ کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیور اسلاموفوبک، پرفیکٹ اسلاموفوبک مووی ہے. نہیں، آئی وڈ سے پرفیکٹ. ٹپیکل کہلے چلے صحیح ہے. ہاں، تو جی جی خیر. جی. اچھا، اس میں کیا ہے مسئلہ کہ میں نے جب اس ٹریلر کو دیکھا تو مجھے کوئی اس سے تشویش لاحق نہیں ہوئی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس سے کچھ لوگ متاثر ہو جائیں گے. یہ چیز میرے تھاٹ میرے ذہن میں 0.1 سیکنڈ کو بھی نہیں آئی ہے. اور میں یہی چاہوں گا کہ جو مسلمان حضرات ہمارے دین کے لیے فکر مند ہیں، وہ اس طرح کی جو ٹریلرز ہیں یا موویز ہیں ان کو دیکھ کر، اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر یہ تھاٹ ذہن میں لانا بالکل چھوڑ دیں. اس کی دو وجہ ہیں. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. یہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی کوئی آئیڈیالوجی یا کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے. میرا اور آپ کا بنایا ہوا کوئی پروجیکٹ ہوگا، یا کوئی مان لیجیے ہم نے کوئی امپائر کھڑا کیا، کوئی بلڈنگ کھڑی کی، کوئی بزنس کھڑا کیا. اب اس کی ریپیوٹیشن کے اوپر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے نا، تو پھر ہمیں فکر لائق ہوتی ہے کہ یار ہمیں اس کی ریپیوٹیشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چونکہ یہ ہماری محنت سے کھڑا کیا ہوا ایک پروجیکٹ ہے. لیکن اسلام تو دین ہے، اور وہ دین میرے اور آپ کا، میرا یا آپ کا محتاج نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی لے رکھی ہے. وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. ہمیں استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے کہ دین ہمارے لیے ہے تو، لیکن ہمارے اوپر موقوف اور ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو جب یہ بات ہے تو کوئی کتنا ہی دین کو بدنام کرنے کی کیوں نہ کوشش کر لے، دین بدنام ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا، ایک تو پوائنٹ ذہن میں ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے، یہ متاثر اس سے نہ ہوا جائے. دوسری چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ وہ یہ
کہ اس طرح کی جو بی گریڈ سے بھی بلکہ ڈی گریڈ اور بلکہ ایف گریڈ جو فلمیں ہوتی ہیں ان کے جو ٹارگٹ آڈینس ہیں وہ کون ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ جب یہ فلم ریلیز ہوگی کہیں بھی ہوگی, چاہے وہ کسی آن لائن پلیٹ فارم پر ہو جیسے نیٹ فلکس وغیرہ ہے, یا وہ کسی مووی تھیٹر میں ہو, تو کچھ نہ کچھ تو بندے کو اگر وہ تھیٹر میں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ٹکٹ خرید کے جا کر دیکھنا ہوگا, اور اگر نیٹ فلکس کا سبسکرپشن اس کے پاس ہے تو چلو اس فلم کے لیے الگ سے اس کو پیسے نہیں دینے, ٹائم تو لگانا ہی پڑے گا, 2-2.5 گھنٹے کی تو مووی ہوگی ہی. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو بالکل معاشرے کی نچلی سطح کا طبقہ ہے, بالکل نچلی سطح کا, یعنی مثلا یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کا کام صرف گٹر صاف کرنا ہے, مثلا وہ طبقہ ہے, تو وہ تو آلریڈی مسلمانوں کو برا سمجھتا ہے. یعنی یہ جو میں نے گٹر کا لفظ بولا نا, یہ مینٹل اعتبار سے بولا, یعنی اس کا کام بس وہ گٹر میں ہی ہے, وہ گٹر میں پیدا ہوا, وہ گٹر میں ہی پروان چڑھا, وہیں اس کو مرنا ہے, وہیں اس کی موت آنی ہے. تو یہ جو مینٹلی جن کا ذہن گٹر ہوتا ہے, دراصل ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ایک بڑی تعداد ہے ایسے نوجوانوں کی, تو وہ تو پہلے ہی مسلمانوں کو یا اسلام کو برا سمجھتے ہیں. تو ایسی کون سی نئی بات ان کو مل گئی؟ رہی یہ بات کہ جو عام طبقہ ہے غیر مسلموں کا, کہ جو ذرا سا کچھ انٹلیکچوئل لیول اس کا ہے, کچھ نہ کچھ تعلیمی صلاحیت ہے, کچھ نہ کچھ وہ پڑھا لکھا ہے, وہ اس طرح کی موویز سے متاثر اس لیے نہیں ہوگا کہ چونکہ اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ اس کے لیے نہیں ہے. بھائی آدمی فلم کیوں دیکھتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس ٹریلر میں عورتوں کے اوپر ظلم دکھایا جا رہا ہے, تشدد دکھایا جا رہا ہے, ایک مذہب کے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے, تو اس میں کسی شخص کو ایک سائیکوپیتھی ہو سکتا ہے کہ جس کو اس میں انٹرٹینمنٹ نظر آئے. اگر اچھا وہ حضرت, اس میں ایک بات جی اور ایڈ کر دوں. آپ دو باتیں اور اس میں ذکر کی گئی ہیں کہ ایک جی یہ کہ عورت کو جو ہے وہ انکار نہیں ہے اگر وہ حمل کی حالت میں بھی ہے, اور مرد جو ہے اس کا شوہر جو ہے اسے میں بلائے. اس پر بات کروں گا, جی 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 میں اس پر ٹھیک ہے بات کروں گا. ٹھیک. تو اس میں جو ہے انٹرٹینمنٹ دور کہیں نہیں ہے. حبیب ندوی صاحب کے 2 اکاؤنٹ آ رہے ہیں, کوئی دوسرا ہے کیا تو اس کو ذرا سے دیکھ لیں. اچھا, تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس مووی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے ایک اٹینشن, اور وہ اٹینشن دینے والے کون ہیں؟ وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر اس مووی کو پیورلی اس مقصد سے بنایا گیا ہے کہ اس سے کچھ پیسے جنریٹ کیے جائیں, تو اس کو فلاپ ہونا ہی ہے, یہ طے ہے. چونکہ اس سے پہلے جتنی بھی فلمیں مسلمانوں کے یا اسلام کے خلاف بنائی گئی ہیں وہ فلاپ ہی ہوئی ہیں. مسلمان اس کو دیکھیں گے نہیں, ہندوؤں کا اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہیں, تو آخر وہ فلاپ ہی ہوگی. اس کے علاوہ ہاں کوئی نان فار پروفٹ مووی بن رہی ہو تو بات الگ ہے. اس طرح کا کوئی پروجیکٹ آیا ہو فلم انڈسٹری میں کہ جن نان فار پروفٹ موویاں بنیں گی تو بات الگ ہے. تو یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اب ایک آیت کے جس کا ریفرنس اس میں دیا گیا ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے. وہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, اور یہ آیت پڑھتے ہوئے ایک آدمی کو دکھایا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, حرث لکم, فأتوا تو تم اپنی کھیتیوں میں, انا جیسے چاہو آؤ, وقدموا لانفسکم, اور آگے جو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے لیے آگے بھیجو. کیا بھیجو؟ میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ, اور یہ یاد رکھو کہ تم اللہ سے ایک دن ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین, اور مؤمنین کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے. اب یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے, اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. یہاں ایک چیز تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ایکسپریشن ہے, یعنی بیوی کو کھیتی قرار دینا, یہ صرف اسلام یا قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ ہندو کتابوں میں بھی یہ ایکسپریشن ملتا ہے. لیکن میں اس ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ میں قرآن کی کسی بات کو اس لیے ویلیڈیٹ نہیں کروں گا چونکہ وہ ہندو کتابوں میں یا کرسچن کتاب میں یا کسی یہودی کی کتاب میں ہے. قرآن ایک ادھر ادھر سے ایکسپریشن اکٹھی نہیں کرتا, بلکہ قرآن جو ہے وہ انسانی فطرت کے مطابق بات کرتا ہے. تو قرآن نے بیویوں کو
खेती क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि एक इंसान, जब से इंसानी तारीख हमें मालूम है और उससे पहले भी चले जाएं, अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर यकीन रखते हैं, तो एक मर्द और औरत का आपसी मिलाप सिर्फ इसीलिए होता था, यानी जो फितरत में हमारे है मर्द और औरत का आपसी मिलाप, ये इसलिए है कि हमारी नस्ल आगे बढ़े। हाँ, अगर ये शहवत न होती एक मर्द और औरत के अंदर, तो ये मिलाप कभी ना हो सकता था। यानी ये शहवत का हमारे अंदर मौजूद होना, ये भी दरअसल उसी नस्ल को बढ़ाने के लिए, तो अल्टीमेट जो गोल है, जो मकसद है, वो है नस्ल को बढ़ाना, औलाद हासिल करना। ये है एक मर्द और औरत के आपस में मिलने का मकसद। अच्छा, जिस तरीके से एक एक आदमी है, अगर उसकी एक जमीन है, उस जमीन में वो रोजाना जाता है, रोजाना चक्कर लगाकर आ जाता है, और कोई फार्मिंग नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता, कोई मशक्कत नहीं करता, उस जमीन को सैराब नहीं करता, पानी नहीं डालता, कुछ नहीं करता, बस वहां गया, उसने पूरे दिन चक्कर लगाए उस जमीन के। मसलन अगर उस जमीन के पूरे चक्कर लगाने में 8 घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे वो चक्कर लगाता रहा और उसके बाद घर आके सो गया, और ये मान के चल रहा है कि भाई इस जमीन से अब मुझे बहुत फायदा होने वाला है, ये जो आगे सीजन आ रहा है ना, इस सीजन में तो मेरे वारे नियारे हो जाएंगे, मैं इतने फार्मिंग प्रोड्यूस बेचूंगा। तो ऑब्वियसली बात है कि उसका कोई फायदा उसको रत्ती का नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो इस नियत से जाता है कि मुझे अपने घर वालों को पालना है, अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, तो वो 8 घंटे मेहनत करता है, पानी डालता है, सिंचाई करता है, फार्मिंग करता है, प्लाविंग करता है, ये सारे काम करता है, और उसके बाद फिर वो एक्सपेक्टेशन उसकी होती है कि भाई ये जमीन जो है मुझे दाना देगी, गल्ला देगी, अनाज देगी, जो अनाज में मार्केट में बेचूंगा या मैं अपने घर में खाऊंगा। तो अब ये जो उसका उस जमीन के ताल्लुक से परसेप्शन है, या नजरिया, तसव्वुर है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। एक आदमी एक औरत से शादी करता है, और शादी वो इसलिए करता है कि बस वो अपनी शहवत पूरी करेगा, अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरी करेगा, उसको औलाद नहीं चाहिए। यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस बात पर एग्री कर लेते हैं कि औलाद होने ही नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ नफसानी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हो सकता है कि सिलसिला 1 साल चले, 2 साल चले, 4 साल चले, 10 साल चले, एक वक्त आएगा कि ये एक नेचुरल चीज है कि इंसान की शहवत के अंदर कमी होना शुरू हो जाती है, मर्द में भी और औरत में भी। तो जब दोनों की शहवत खत्म हो जाए, और अब आपस में साथ में रहने का कोई मकसद है नहीं, चूंकि औलाद के लिए तो कभी उन्होंने कोशिश की नहीं थी, तो आखिर क्यों वो एक दूसरे के साथ रहेंगे? वो फिर किसी के भी साथ रह सकते हैं। वो क्या चीज है जो दोनों को बाइंड कर रही है? वो बाइंड करती है औलाद। तो इसीलिए औलाद और नस्ल को बढ़ाने की जो ख्वाहिश है, वो इंसान के अंदर फितरी तौर पर है। जिस तरीके से एक जमीन गल्ला देती है, यानी और ये गल्ले से इंसान अपना वजूद बाकी रखता है, यानी जब आप खाना खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, तो ऐसे ही एक औरत से इंसानियत का वजूद बाकी है। यानी ये औरत के लिए तौहीन आमेज अल्फाज नहीं है, बल्कि ये औरत के लिए इससे ज्यादा मुअज्जज अल्फाज नहीं हो सकते, कि जैसे अल्लाह ताला की बनाई हुई जमीन इंसानियत के बका और उसके सर्वाइवल का जरिया है, कि जमीन जब अनाज देती है तो इंसान खा के जिंदा रहता है, ऐसे ही अल्लाह ताला की बनाई हुई ये औरत, ये जो मखलूक है, ये इंसानियत के बका का जरिया है। तो अगर आप इसको, जो इसकी जो तशबीह की जो खूबसूरती है, उसको सामने रखेंगे ना, तब आपको अंदाजा होगा, अप्रिशिएट करेंगे कि ये जो कलाम है, ये कलाम मौजिज है, कि अल्लाह ताला ने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिससे उस औरत की इज्जत में, उसकी तौकीर में, उसके एहतराम में इजाफा होता है, उसकी तौहीन नहीं होती। होता क्या है कि हमारे दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में फेमिनिज्म ने औरतों के, मर्दों के माइंड को करप्ट कर दिया है, और वो इस तरीके से कि औरतों को ये बता दिया गया कि फैमिली को यानी नर्चर करना, फैमिली को संभालना, फैमिली बढ़ाना, औलाद पैदा करना, ये सब चीजें जो है वो बैकवर्ड होने की दलील है। आपको अगर प्रोग्रेसिव बनना है, तो प्रोग्रेसिव होने के लिए आप कॉलेज जाएं, पढ़ें, यूनिवर्सिटी जाएं, डिग्री लें, उसके बाद आप जनाब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं, वहां पर मर्दों के शाना बशाना काम करें, अब आप प्रोग्रेसिव हैं, अब आपको आपका हक मिल गया। लेकिन अगर आप माँ के रोल में हैं, अगर आप बेटी के रोल में हैं, अगर आप बीवी के रोल में हैं, अगर आप बहन के रोल में हैं, और आप अपनी उस फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, तो अब आप बैकवर्ड हैं। ये फेमिनिज्म ने औरतों के और कुछ मर्दों के जहन में डाल दिया। तो जब कुरान ये कहता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी
کھیتیاں ہیں اور اس کھیتی کا مقصد یہ ہے کہ تم اولاد ان سے حاصل کرو، تو اس طرح کی جو کرپٹ مائنڈ ہے، جو فیمنزم کی وجہ سے کرپٹ ہو گئے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا، یعنی قرآن ہمیں صرف ایک بچہ بنانے کی، پیدا کرنے کی مشین قرار دے رہا ہے۔ تو میں یہ سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ اگر کسی اور طریقے سے بچہ حاصل ہوتا ہو تو ذرا حاصل کر کے دکھا دیں، کسی مشین سے، کسی روبوٹ سے، کسی بھینس سے، بکری سے، کہیں اور سے بچہ حاصل کر کے دکھا دیں۔ بچہ حاصل ہوتا ہی ہے ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے، اور یہ ملاپ قانونی اعتبار سے ہوگا، سوسائٹی کے اعتبار سے ہوگا، مذہبی اعتبار سے ہوگا، تو اس کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کا جو بنیادی کردار ہے انسانیت کی بقا، اور انسانیت کی بقا اسی وقت ہوگی جبکہ عورت کے ہاں پیدائش ہوگی، اولاد ہوگی، اس اسٹیٹس کو اللہ تعالیٰ عورت کو یاد دلا رہا ہے اس آیت میں، نساؤکم حرث لکم میں۔ تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو یہ تو عورت کے لیے احترام کی بات ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال یہ ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہوں کہ ہندوازم سے، کہ کرسچن ہو، کچھ بھی ہو، کوئی مذہب نہیں مانتے، آپ کے گھر میں اگر آپ ایک فیملی میں رہتے ہیں جس میں آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے سب موجود ہیں، پورا ایک خاندان، ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اس میں مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ، خود ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، سب سے زیادہ قابل احترام فگر کون سی ہے؟ آپ خود ہی کہیں گے ماں، کہ سب سے زیادہ قابل احترام فگر ماں ہے۔ ہر ایک آدمی کے ذہن میں، چاہے وہ اپنی ماں کا احترام کرتا ہو، نہ کرتا ہو، اپنی وٹ ایور، لیکن اس کے ذہن میں، اس کی زبان پر یہی لفظ آنا ہے کہ ماں سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ تو ماں کیوں قابل احترام ہے بھائی؟ وہ اس لیے قابل احترام ہے نا کہ اس نے آپ کو وجود بخشا ہے۔ اگر اس نے آپ کو وجود نہ بخشا ہوتا، اور آپ کے وجود کا وہ سبب نہ ہوتی، اور آپ کو وہ پروان نہ چڑھاتی، آپ کے لیے وہ اپنی راتوں کو نہ جاگتی، تو کیا آپ اس کو یہ اسٹیٹس دیتے؟ یہ فطری طور پر جو آپ اس کو اسٹیٹس دے رہے ہیں، سب سے اہم ہونے کا، سب سے معزز ہونے کا، سب سے محترم ہونے کا، وہ اسی لیے دے رہے ہیں نا کہ وہ آپ کے اس دنیا میں وجود کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، چونکہ جب اس کھیتی سے اولاد پیدا ہوگی تو عورت، وہ جس نے اولاد کو جنم دیا ہے، اس کو سب سے زیادہ احترام والا اسٹیٹس ملنا ہے۔ تو اس میں عورت کی توہین کہاں ہے؟ اس میں تو عورت کو اس کا احترام بتایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بات۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ فاتو حرثکم انا شئتم، کہ تم اپنی کھیتیوں میں جس طریقے سے چاہو آؤ۔ اب یہ جو ابھی عاطف ریان نے چیز ایڈ کی ہے کہ بھئی اس میں یہ دکھایا گیا کہ اگر پریگننسی کے دوران بھی مرد کو اختیار ہے وغیرہ وغیرہ، یہاں پر دیکھیں لفظ آ گیا حرثکم۔ اب ایک عورت اگر آلریڈی پریگننٹ ہے اور اس کا جو شوہر ہے وہ اس سے انٹرکورس کرتا ہے، اور مثلا اس انٹرکورس سے پریگننسی کے اوپر فرق پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بچہ جو حمل ہے وہ ضائع ہو جائے، تو کیا وہ عورت پھر حرث رہے گی؟ جو حرث لفظ ہے وہ ہے ایسی زمین کے جو فرٹائل ہو، جس سے اولاد پیدا ہو رہی ہے، تو اولاد پیدا ہونے والی تھی، مرد نے اس کو نقصان پہنچا دیا، تو یہ تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ لفظ حرث نے یہ بتا دیا کہ جب مرد اور عورت قریب آئیں تو وہ اس انٹینشن سے آئیں کہ اولاد ہوگی۔ اگر اس انٹینشن سے آ رہے ہیں تو اس سے زیادہ یعنی پیور ریلیشن کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اگر مان لیں ایسے حالات ہو جائیں کہ انٹرکورس ہو اور اس سے اولاد ضائع ہو جاتی ہو، تو یہ تو آیت کے مقصد کے خلاف ہے۔ لفظ حرث خود بتا رہا ہے کہ ایسی صورت میں انٹرکورس کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں لیکن اگلا حصہ نہیں پڑھتے۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آگے بھیجو۔ کیا بھیجو؟ اپنے لیے آگے اچھے اعمال بھیجو۔ کیوں بھیجو؟ کیونکہ آگے تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ۔ اچھے اعمال بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ کا سامنا کر پاؤ گے، اچھے اعمال نہیں بھیجو گے تو اس دن کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو؟ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں، اور ایسا اس رشتے کو بھی، اس رشتے کی جو موسٹ یعنی سمجھ لیجیے جو انٹیمیسی کا جو پہلو ہے اس کو بیان کرتے وقت اللہ تعالیٰ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اعمال کی بات کیوں کر رہا ہے؟ قیامت کے دن کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو یہ تعلق ہوتا ہے، اس تعلق میں بھی خدا کی رضامندی ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کے ذہن میں اگر صرف اور صرف اپنی خواہش کا حصول ہے، نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے، وہ جائز ضرور ہے چونکہ رشتہ جائز ہے، لیکن اس نے اس سے کوئی ثواب نہیں کمایا۔ اگر اس کو اس جائز خواہش کو پورا کرنے میں ثواب سے بھی دلچسپی ہے تو پھر اپنی نیت کو وہ درست کرے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں چونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، دوسرے یہ کہ مجھے اس نسل انسانی کو بڑھانا ہے،
اولاد میرے یہاں ہوگی تو یہ نسل انسانی بڑھے گی اور میں اس اولاد کی تربیت کروں گا، اچھے انداز سے اس کو ایک اچھا انسان بناؤں گا. تو اگر یہ نیت اس کی ہے اور اس نیت سے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں انٹر کورس کرتے ہیں تو یہ اس نے ایک جائز کام سے، ایک مباح کام سے جو اس کو اینی وے کرنا ہی کرنا تھا، اس میں بھی اس نے ایک اچھائی کا پہلو دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ایک نیک عمل کے طور پر رجسٹرڈ ہو گیا. جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگوں کو، ایسے مؤمنین کو بشارت دو جو ایسے انٹیمیسی کے موقع پر بھی اپنی نیت کو اچھا رکھتے ہیں، وہ خراب نیت کو خراب نہیں ہونے دیتے. یہ ہے آیت کا سمپل سا مطلب. اب اگر کوئی آدمی واقعی اس کی وہ انٹلیکچولی اتنا لو ہے کہ وہ صرف گٹر میں رہتا ہے، گٹر میں پروان چڑھا، وہیں رہا، وہیں پلے بڑھے گا، وہیں مر جائے گا، ایسے آدمی کو اگر مان لیجئے فلم بنانے کا کوئی موقع مل جائے تو obviously یہ بات ہے کہ وہ ان آیتوں کو اور خدا کی اس خوبصورت کلام کو وہ غلط ہی سمجھے گا. کیوں؟ اس کے ذہن میں کیا بھرا ہوا ہے؟ گوبر بھرا ہوا ہے. تو گوبر اگر آپ کے یہاں ذہن میں بھرا ہوا ہو اور بجائے اس کے کہ آپ کے دماغ میں پارٹیکلز ہوں، اس کی جگہ آپ کے دماغ میں گوبر ہو، تو ہر اچھی چیز آپ اسی نظر سے دیکھیں گے. امیجن کریں کہ ایک آدمی نے اگر چشمہ لگا لیا اور چشمہ اتنا کالا ہے کہ وہ ہر چیز کو بلاک کر رہا ہے، تو وہ آدمی اپنے آپ کو سمجھے گا، اور بچپن سے اس کے موت تک کے چشمہ لگا ہوا ہے تو سمجھے گا کہ دنیا کالی ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو اندھا سمجھنے لگے گا، حالانکہ وہ اندھا ہے نہیں. تو ایسے ہی یہ لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ہے. تو کسی اچھی اور خوبصورت ترین چیز کو بدصورت بنا کر پیش کرنا کوئی ان سے سیکھے، لیکن یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے. تو اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو موویز یا ٹریلرز یا ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو نہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کبھی دیکھ بھی لیں تو کم سے کم پریشان ہرگز نہ ہو، کیونکہ ان موویز سے خدا کے کلام کی خوبصورتی کبھی نہ متاثر ہوئی ہے، نہ آئندہ متاثر ہوگی. آج سے پہلے جو میڈیم تھا لوگوں کے پاس وہ تھا کتابیں، یعنی لوگ کتابیں لکھتے تھے، آرٹیکلز لکھتے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج سے پہلے لوگوں نے اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف کتابیں نہیں لکھی؟ کیا اس آیت کے اوپر اس سے پہلے اعتراض نہیں ہوا؟ کرسچنز نے، مستشرقین، اورینٹلسٹ نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی بھائی، اور بہت مشہور ہوئی وہ کتابیں. لیکن کیا ہوا اس سے؟ کیا اسلام کے اوپر کوئی فرق پڑا؟ کیا مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو گئی؟ کیا اس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں. اللہ کا دین ہے، حفاظت اس کے ذمہ ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہاں، آپ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے پریشان اس معنی اگر ہو رہے ہیں کہ یار یہ میرے مذہب کی توہین کر رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے بشارت کی بات ہے کہ آپ اتنی لائلٹی رکھتے ہیں اپنے دین سے کہ اگر دین کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر دیکھتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو ایمان مضبوط دیا ہے، اور اپنے ایمان کی ثابت قدمی اور اس ایمان کو مضبوط کرنے کی آپ دعا مانگیں. تو یہ اپروچ آپ کا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تو ایک ٹریلر ہے، کل کو 10 مووی اس طرح کی آئیں گی، ان موویوں سے کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں.